السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ حجرات is a surah which is talking about many social evils. اب پرابلم کیا ہے؟ بیکاز مینی اے ٹائمز وین وی سی دا سوسائٹی اٹ از ان ٹوٹل گرپ آف دیٹ. تو سورہ حجرات کیا ہے؟ دا نیم حجرہ، گھر، کمپاؤنڈ، اے سیکشن. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیلز اس دیٹ اف یو وانٹ ٹو فکس دیز سوشل ایشوز دا اسٹارٹنگ پوائنٹ از یور اون ہوم. جب ہم گھروں میں وہ کلچرز کریٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بائی لارج دیر از گوئنگ ٹو بی چینج ان دا سوسائٹی. That gives us lot of positivity as well, because many a times when you see so many evils around you تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں تو کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی. سوسائٹی میں بہت سے ٹائمز ہوں گے جہاں پہ چینج آ سکتی ہے. You just need to put in your right share. We hold our role model status. آپ دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں گے, people are going to assess Islam by you, by each one of you. اگر یہ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسلام میں نماز پڑھنی چاہیے. اگر یہ کور کرتے ہیں تو اس کا مطلب اسلام ان کو بتاتا ہے ان کا دین کہ آپ اپنے آپ کو کور کریں. کور کر کے اگر یہ لڑکوں سے اسی طرح بات کر رہی ہیں, دیٹ مین دیر از فلیکسیبلٹی ان دیئر ریلیجن فار دس تھنگ. ہم اپنے دین کی ریپرزینٹیشن اس وقت کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بلیورز, ڈو ناٹ ایڈوانس اہیڈ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہنی جو قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہو. لائک یو آر سٹنگ سم ویئر اینڈ دیر از اے ڈسکشن, ہاٹ ڈبیٹ گوئنگ آن اباؤٹ اسلام. سو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گو بائی دس آئیڈیالوجی آف آئی تھنک اور وٹ آئی بلیو. آپ کے پاس بڑا سمپل پرنسپل ہوگا کہ جو اللہ رسول کا حکم ہے. ہم بیمار ہوتے ہیں تو کھانسی زکام کے لیے ہم عام محلے کے ڈاکٹر سے لے لیتے ہیں میڈیسن, خود بھی لے لیتے ہیں, لیکن زیادہ طبیعت خراب ہو تو ایک اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. اس چیز سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے لاجکس ہر چیز میں نہیں دینے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said in a hadith, this is from Bukhari, if somebody innovates something which is not in harmony with the principles of our religion, that thing is going to be rejected. کسی نے آپ کو کہا 40 دفعہ یہ پڑھنا, 41 دفعہ یہ پڑھنا, 50 دفعہ یہ پڑھنا, اس سے پہلے یہ پڑھنا, اس کے بعد میں یہ پڑھنا, پھر اتنی دیر کھڑی رہنا, پھر اتنی دیر بیٹھ جانا, پھر اس کے بعد کسی سے بات کیے بغیر سو جانا. And you thought, wow, what a brilliant spiritual idea. اور یہ میں کروں گی نا تو اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت بہت پسند آئے گی, اس میں کتنی محنت ہوئی ہے نا. اور آپ نے وہ کام کیا without checking, without getting it from any authentic source. Did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam actually do it? Did Sahaba practice it? No. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ You innovated something. Now, at the end of the day, on the day of judgment, people will be going there thinking, ہم تو اتنے وظیفے پڑھتے تھے, ہم تو اتنے کام کرتے تھے, لیکن وہاں پہ کیا ہوگا؟ All their things will be rejected. All you have to do is whenever somebody tells you anything, no matter how much you trust that person, you always have to go back to the original sources and you have to check them out. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that some men from my companions will come to my lake. کون سی لیک ہے؟ حوض کوثر. And they will be driven away from it. And I will say, O Lord, my companions. It will be said, you have no knowledge of what they innovated after you left. Imagine the scene when everyone is there, very thirsty, sun is very near, and everyone is disturbed because they see the ground reality. اب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. And the people who are from the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they'll be called on to the lake of Kausar, and he will be giving them water from it, جس سے ان کی پیاس بجھے گی. This is the authentic hadith in which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, I would be handing over that water to the people of my ummah and I will be stopped from it. ان کو نہیں پلاؤ. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, I will say, یہ تو میری امتی ہیں. تو کیا کہا جائے گا؟ یہ وہ امتی ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے ریلیجن کو چینج کر دیا. میرا دل چاہتا ہے میں عبادت ایسے کروں. They never opened Quran. They never saw the authentic sources of hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, let me not find any one of you reclining on his couch.
کریں کچھ لوگ ریکلائن, ذرا سیدھے ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, let me not find any one of you reclining on his couch when he hears something regarding me, which I have commanded or forbidden, and saying, we do not know. What we found in Allah's book, we have followed it. کیا ایٹیٹیوڈ ہے یہ؟ آرام سے آپ ٹیک لگا کے صوفے پہ اپنے بیٹھے ہیں, گپ شپ چل رہی ہے, and you're enjoying. Somebody says over there, listen, سنو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی, اس میں نا منع کیا گیا تھا یہ کام کرنے سے. سو آگے سے ہم کیا کرتے ہیں, اسی ریکلائننگ پوسچر میں کہتے ہیں پتہ نہیں صحیح بھی ہے حدیث کہ نہیں صحیح ہے, I don't think so کہ this is the right حدیث. بھئی میں تو صرف قرآن پڑھتی ہوں, قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ یہ حرام ہے, قرآن میں تو کہیں نہیں کہا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ لیٹ اس گو بیک ٹو دا بیس کہ یہ مسئلہ کن لوگوں کا ہے. بیکاز آپ دیکھیں وی آر ٹرائنگ ٹو امپروو آور سیلز اینڈ وی ہیو بین ٹولڈ گو بیک ٹو یور ہوم گراؤنڈ, گراؤنڈ زیرو. اب جب ہم گراؤنڈ زیرو پہ جا رہے ہیں, پہلا سٹیپ یہ بتا دیا گیا کہ لسن, اسٹریٹن یور لائف اکارڈنگ ٹو دا پرنسپلز آف قرآن اینڈ سنہ. اگر تم اللہ اور رسول کی بات ہی نہیں مانتے تو تم اور کیا کام صحیح کرو گے؟ تمہاری لائف میں کوئی بیسک پرنسپلز ہی صحیح نہیں ہوں گے. اور ہماری یہی کنفیوژنز ہے آج کل. اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی غلط ہے نا. پڑھنا انجینئرنگ چاہ رہے ہیں, داخلہ میڈیکل کالج میں لے لیے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے, محنت بھی اتنی کر رہے ہیں بٹ یو آر ہیڈنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. یہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, یا تو یو آر اناویئر آف دا ویلیو آف یور رب, یو ہیو نو کنیکشن ود ہم, unanswered things in your heart, in your mind, in your practices. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی محبت ہے, ٹھیک ہے, خاتم النبیین ہے, رحمت للعالمین ہے, اور آپ اپنی امی اور نانوں کو دیکھتی ہیں اور دادی کو دیکھتی ہیں کہ وہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ روتی ہیں, سوچتی ہیں پتہ نہیں رو کیوں رہی ہیں, بس that's all you know. لیکن آپ کا اپنا اتنا کنیکشن نہیں ہے. تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ پہلا سٹیپ آ جائے, ویری کی سٹیپ, what you have to do is study قرآن کہ میرے رب نے کہا کیا ہے اور میرا رب ہے کیسا. اللہ کے ناموں کے بارے میں غور کرنا. What does this name mean? اس سے مجھے کیا پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے سیرہ کو پڑھنا, اور اس کو اس طرح سے پڑھنا how you can apply those principles in your life. دوسری کیٹیگری لوگوں کی کون سی ہوتی ہے جو اس پرنسپل کو فالو نہیں کر سکتے؟ ignorant people. یا تو ان کا وہ سرکل ہی نہیں ہے. They might be very educated. When they talk, they are so intellectual. But they are ignorant. They have no idea about the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. انہوں نے بس سنی سنائی باتوں کو وہ کوٹ کرتے ہیں, but since they are so educated, we are highly impressed by them. ہم کہتے ہیں نہیں اتنے سینئر ہیں, ان کی بات بڑی لاجیکل لگ رہی ہے. تھرڈ کیٹیگری وہ ہوتی ہے جن کے اپنے ذات جو ہے نا, اپنا نفس جو ہے نا, وہ بہت آگے آ جاتا ہے. دل نہیں نہ چاہتا. کئی دفعہ گھر میں لوگ کہہ دیتے ہیں بیٹا یہ ایسا حلیہ بناؤ گی تو رشتہ کہاں ہوگا, اور آپ کو وہ ساری لڑکیاں یاد آ جاتی ہیں حجاب نقاب والی جو رشتے کے بغیر بیٹھی ہوئی ہیں, وہ نہیں یاد آتی ہیں جو اتنی فیشنیبل بھی ہیں, ان کے بھی رشتے نہیں ہوئے. آپ کہتے ہیں واقعی ہمیں سمجھ نہیں آتی یونیورسٹی میں نماز کیسے پڑھنی ہے. ان سب چیزوں کا سلوشن کیا ہے؟ پہلی آیت میں ہی آ گیا ہے واتقوا اللہ, ڈیولپ تقویٰ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اب لیٹس سے یو آر سٹنگ, کوئی کام نہیں ہے, اور فیس بک اس کا پڑھا, اس کا پڑھا, اس کا پڑھا, اس کا پڑھا. اچھا اس کے کون سے فرینڈز ہیں, اچھا وہ کس کو کمنٹ کر رہی ہے, اچھا وہ کیا کر رہا ہے, کون واٹس ایپ پہ آن لائن ہے. If you are Allah conscious, you'll immediately tell yourself, listen, I'm wasting so much time in these things. Let me groom myself through Quran and Sunnah. And you'll look for the right sources جہاں سے آپ پڑھ سکیں. دوسری چیز, آپ پڑھائی کر رہی ہیں, you are so passionate about your career, about your studies. تو تب بھی واتقوا اللہ, ایک دم آپ اپنے آپ کو بتاتی ہیں پاز, دیکھو کتنی شرم کی بات ہے. You know, I'm putting in so much effort for my دنیا, for my degree, which is not even going to go with me in my grave. میں قرآن کے لیے ٹائم ہی نہیں نکالتی. I mean, at least I can pull out easily 30 minutes from my schedule. آپ کٹ آؤٹ کریں نا, مووی ٹائم, ٹی وی ٹائم, چیٹ ٹائم, فیس بک ٹائم, سوشل میڈیا ٹائم, and try to put it into the right areas. سب سے پہلے قرآن کو ٹائم دیں. آپ قرآن کو ٹائم دیں گے, trust me, your whole life is going to be streamlined. This is a portion of hadith from Hadith Jibrail, in which Jibrail alayhi salam came in a human form and he was sitting with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was asking him different questions and he was responding to them. What is ihsan? He replied, to worship Allah as if you see him.
For even though you do not see him, he sees you. جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ یو کین سی ہم. صاحب نماز پڑھ رہی ہیں, جلدی جلدی پڑھ لوں پھر اس کے بعد نا ریسٹ کروں گی. سڈنلی یو نوٹس somebody is in the room, تو پھر کیا کریں گے؟ اتنی سپیڈ سے پڑھیں گے؟ نہیں, ہمیں ہر وقت وہ کام ایسے کرنا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. مثلا آپ کھڑی ہوئی ہیں, زور زور سے ہنس رہی ہیں, کہہ کے لگ رہی ہیں, چیخیں مار رہی ہیں, اسی وقت ایک ٹیچر وہاں سے گزرتی ہے, کیا کرتے ہیں؟ میم سوری اینڈ یور فرینڈ لکس ایٹ یو, ہاؤ امبیرسنگ. آپ کہتے ہیں اللہ میں ان کی کلاس میں کیسے جاؤں گی. یہ دس تھنگ دیٹ وٹ ایور یو ڈو یو آر کانشیس ہی از واچنگ یو. آپ کہتے نہیں مطلب میں بڑی کوشش کرتی ہوں یاد رکھوں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے نہیں یاد رکھتا, لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے. irrespective of this sensitivity whether you have it or not, he is watching you. تو اپنے آپ کو بار بار بتانا he is watching me. آٹومیٹیکلی آپ کا رسپانس یہ ہوگا let me do things as he likes. میرا کھانا, میرا پینا, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, تو آپ دیکھیں بیسک مینرز تو آپ کے ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. فار ایگزامپل what does اللہ سبحانہ تعالیٰ tell us about anger؟ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ His face would turn red, لیکن reactions were controlled. اب آپ دیکھیں اگر آپ کو اتنا ہی پتا چل گیا تو کیا ہوگا؟ Do you need lectures on anger management? You would not. You would know کہ غصہ آ سکتا ہے. قرآن سے پتا چلا کہ غصہ نہیں کرنا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن یہ ہوتا تھا he would be angry, جیسے آپ کہیں گے مجھے غصہ آ رہا ہے, but I'm not going to utter something which is not right. It's a very simple phenomenon. آپ اور کسی چیز میں دیکھ لیں, آپ کو ہر چیز میں ان کی پریکٹیکل لائف پہلے دیکھیں. ہم کہتے نہیں لیکن دیکھیں نا آج کل یہ کیسے پاسبل ہے. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala has given us as halal and haram, these are all possible things. کمی کس چیز کی ہے؟ ہماری. پریکٹیکل ہوتے ہیں وہ ٹو پریکٹیکل ہو جاتے ہیں. So we have to have the right perspective. تو پہلی آیت پہ اب آپ نے عمل کرنا ہے اس پورے ویک میں. کیسے عمل کرنا ہے؟ Start on some Quran class. Even you would have some friends over here who are Quran students. You can even ask them, سنو 10 منٹ اسکائپ کریں گے, 15 منٹ اسکائپ کریں گے, تم مجھے کچھ آیتیں پڑھاؤ. تو گھروں میں if you want improvements in your houses, in your homes, in your life, you want this sukoon, this peace, this serenity, تو پلیز فکس یور اسٹارٹنگ پوائنٹ. نہیں تو کوئی مینر, کوئی رول, کوئی چیز ورک آؤٹ نہیں کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.